لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم. محترم سامعین کرام، یہ ایک آیت سورہ ہود آیت نمبر 18. آپ سے میری گزارش یہ ہے، یہ آیت کو جو ہے نوٹ کر لیں. ایسی آیت اللہ کے فضل و کرم سے ملی ہے جو تمام مشرکانہ عقائد کی نفی کر رہی ہے. تو یہ آیت میں اللہ رب العالمین کہ جو یہ مطالب یوں ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے اور کون ہوگا جو اللہ پر افترا کھڑے، یعنی جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے. أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ، یہ جھوٹ گھڑنے والے، افترا کرنے والے، اللہ کی بات کو جھوٹا ثابت کرنے والے. تو کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ جب میرے پاس پیش کیے جائیں گے، میدان حشر میں حاضر کیے جائیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، تو گواہ دینے والے، گواہ جو اشہاد ہے، گواہی دینے والے، وہ کہیں گے پروردگار سے کہ رب العالمین یہ جھوٹے ہیں جنہوں نے آپ پر جھوٹ گھڑا. تو اللہ آگے فرماتے ہیں کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ان پر اللہ کی لعنت ہے. ایسے ظالموں پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے. یہ آیت کے مطالب ہوئے. اللہ کے رسول کا ایک ارشاد بھی آپ کے سامنے میں سنایا ہوں، وہ یہ ہے، اس کے مطالب لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، ہر چیز کے دنیا میں حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح جنت اگر آپ کو حاصل کرنا ہے، ہم سب کو، تو قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہم پر فرض ہے. یہ حدیث کے مطالب تھے. اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیے، بلکہ ہمارے لیے کیا کرے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. بے شک ہم نے انسان کو ملے جھلے نطفے سے امتحان کے غرض سے پیدا کیا، اور پھر ظاہر سی بات ہے امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو پرچہ بھی ہونا پڑے گا. تو صلاحیتیں صرف کافی نہیں ہیں. تو کیا کرے اللہ رب العالمین؟ ہمارے اعضاء و جوارے بنائیں، اس کے اندر صلاحیت رکھے. ہم نے تم کو دیکھنے والا بنایا اور سننے والا بنایا، یہ بھی کافی نہیں ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے تم کو ہدایت کا سامان فراہم کیا، انبیاء کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں. ہدایت کیا ہے؟ گمراہی کیا ہے؟ اندھیرے کیا ہے؟ روشنی کیا ہے؟ یہ کھلے طور پر اللہ رب العالمین بتا دیے ہیں. اب جو انسان رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے یا اس کے ساتھ ناشکری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا اختیار میں ہم کو چھوڑ دیا. تو یہ سلسلہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ آخری نبی اور آخری پیغمبر ہے، اور آپ کے بعد کیا ہے، قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے ایمان اور عمل میں نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، جو اللہ تعالیٰ اپنے منشے کے مطابق اللہ کے رسول سے اپنے احکامات پر عمل کروائے، رسول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات کو کیا کرے، صحابہ کے سامنے پیش کرے، صحابہ اس کو قبول کرے۔ تو اس لیے ہم کیا ہے، اہل سنت الجماعت ہیں۔ یہ ہے فارسی زبان میں، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے اصحاب صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ کل کا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ سب سے بنیادی تعلیم اللہ کی کتاب کے ذریعے جو دی گئی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کو بھیجا اور سب کو یہی نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، کسی کو شریک مت کرو، اگر کریں گے تو اس کا انجام آخرت میں کیا ہے، جہنم کی آگ ہے۔ یہ ہے انبیاء کی تعلیم۔ سب سے پہلے فکر کو بنائیں، انسانوں کو کی کیا کریں، سب سے پہلے فکر بنائیں۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ لِلذِّكْرِ الدَّارِ، بے شک ہم نے انبیاء کو سیلیکٹ کیا، مختص کیا۔ کیا کرتے تھے، موت کے بعد کی ابدی زندگی کو یاد دلاتے، بار 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 بار، یہ دنیا آخرت، جنت اور دوزخ کو یاد دلاتے۔ اب میں اس اہم پہلو پر آنا چاہتا ہوں، جو سمجھانے کا جو ہے نا مقصد یہ ہے انشاءاللہ، جو انبیائی فکر تھی، انبیاء کی جو تعلیم تھی، سب سے بنیادی فکر وہ کیا تھی، اور آج اللہ ماشاءاللہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، اور قرآن کی کیا اہمیت ہے ہمارے نزدیک، وہ بتانا مقصود اور مطلوب ہے۔ ڈائریکٹ آیت پہ آ رہا ہوں، سورہ ہود 18 نمبر کی آیت، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب بولیے آپ اور میں تدبر کرنا، تفکر کرنا اس آیت پر، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ پر جھوٹ کے معنی کیا ہے؟ وہ فکر، وہ عقیدہ، وہ عقائد، وہ اعمال جو اللہ بتائے ہیں اور اس کے رسول کے ذریعے سے اتباع و اطاعت کرنے کا ہم کو حکم، جو حکم اللہ نے دیا قرآن کے ذریعے، اس کے خلاف مشرکانہ عقائد گھڑنا اور یہ کہنا کہ دلیل میں سپورٹ میں اللہ نے کہا، قرآن سے دلیل دینے کی کوشش کرنا، قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ کون سی بات ثابت کرنے کی کوشش کرنا؟ اپنے اکابرین کی بات کو، وہ باتیں جو کتابوں میں درج ہے، جو اللہ کے رسول کے نام پر غلط منسوب کی گئی ہے، اس کو فرقان کے ذریعے تمیز نہیں کرنا، بلکہ کیا کر رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور اللہ کی بات کو کیا کر رہے ہیں، جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ تو اس کو اللہ کیا فرماتے ہیں، ظالم بول رہے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب آئیے میں جو ہے کچھ جو ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بگاڑ آج معاشرے میں امت مسلمہ میں کیا ہے، کس طرح ہم امت مسلمہ اللہ ماشاء اللہ پر جھوٹ، اللہ پر افترا باندھ رہے ہیں۔ کیسا باندھ رہے ہیں بولیے، اللہ کی بات کو جھوٹا کراتے ہیں، جبکہ یہی آیت وہ بہت بڑا بگاڑ کی اصلاح کر رہی ہے۔ جو آج شفاعت کا جو معاملہ ہے نا، شفاعت کے متعلق امت مسلمہ اس خیال میں ہے کہ ہمارے رسول ہم کو آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کریے، نوٹ کریے، اور آپ گھر جا کر اس کا مطالعہ بھی کیجیے۔ اس کے سپورٹ میں کس طرح جھوٹ باندھ رہے ہیں ہم، اس کی سپورٹ میں جو دلیل دے رہے ہیں نا، اپنے مشرکانہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول ہم کو سفارش کر کے، شفاعت کر کے کیا کریں گے، دوزخ کی آگ سے ہم کو بچائیں گے۔ سورہ جو ہے نبا آیت نمبر 38،
کا سپورٹ لے رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے متعدد مقامات پر آیتیں ہیں، لیکن میں ایک ہی آیت کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ من اذن له الرحمن جو لفظ آیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے نا، جب اجازت دے رہے ہیں تو رسولوں کو بھی اجازت دیں گے، تو پھر اس میں رسولوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ ہمارے پیغمبر کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اجازت دے رہے ہیں تو سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے ہمارے حق میں۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہے، یوم یقوم، اس دن، یقوم الروح، جبرائیل امین والملائکہ اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور دم نہیں مار سکیں گے، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا، سوائے اس کے کہ رحمان جو قانون بنایا ہے انبیاء کے ذریعے۔ رحمان کون ہے؟ جس طرح مخلوقات کی پرورش کا نظام اسباب کے تحت، مادی و ٹھوس اسباب کے تحت چلا رہا ہے، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا انتظام کرنا اور ان پر کتاب نازل کرنا، یہ رحمانیت ہے۔ دماغ میں بٹھا لیے، جس کو رحمان اجازت دے، اور جب رب العالمین اجازت دے گا، رحمان اجازت دے گا، تو اگر انبیاء کو بھی اجازت دے گا تو رسول بھی کیا بولیں گے؟ وقال صوابا، بات بھی بولیں گے تو ٹھیک ٹھیک بولیں گے، سچ بولیں گے، وہی بات بولیں گے جو رحمان نے اپنے قانون کے تحت بیان کیا۔ رحمانیت کے خلاف نہیں بولیں گے کہ اسباب کے بغیر بھی پڑھ لو، فلاں آیت پڑھ لو، پھونک لو، دم کر لو، مل لو، تعویذ لٹکا لو، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، شفاعت ہے، یہ بات نہیں بولیں گے۔ بلکہ رحمان کون ہے؟ جو ہدایت کا قانون بنانے والا ہے، اسی کے مطابق کل آخرت میں کیا ہوں گے؟ الملک یومئذ الحق للرحمن۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج حقیقی بادشاہی رحمان کی ہے۔ رحمان کون ہے؟ ہدایت کے مطابق جو آئے گا وہی کل آخرت میں بدلہ پائے گا۔ اس کے لیے سورہ یونس آیت نمبر 108 ذہن میں بٹھائیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 108، رحمان کون ہے؟ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ وما انا علیکم بوکیل، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ کس سے مخاطب ہے اللہ؟ رسول سے مخاطب، تمام انسانوں سے مخاطب ہے۔ کہہ دو ان سے کہ حق آ چکا ہے قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں۔ پھر حق آ جانے کے بعد جو ہدایت حاصل کرے گا اپنے ہی ذات کے لیے ہدایت حاصل کرے گا، اپنے ہی بھلے کے لیے حاصل کرے گا۔ جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا اور وہی اس کی گمراہی کا ذمہ دار ہے، کوئی دوسرے نہیں۔ یہ ہے قانون۔ وما انا علیکم بوکیل۔ اب جو ہدایت آ چکی ہے، رحمان نے اپنے قوانین جو ہے نا قانون عذاب اور قانون مغفرت کو بتا دیا ہے، تو رحمان اپنے جو ہے رحمانیت کے خلاف نہیں کرے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، کوئی جو ہے رسول نہیں بچا سکیں گے اللہ کے اس بندے کو آخرت کے عذاب سے۔ تم وکالت کرنے والے نہیں ہو کسی کے متعلق، تم وکیل نہیں ہو۔ دنیا میں ملزم ہے، مجرم ہے، دونوں کے خلاف کے تائید میں ایک وکیل ہوتا ہے، وکالت کرنے والا، لیکن آخرت میں کوئی وکیل وکالت کرنے والا نہیں ہوگا تمہارا۔ تو یہ ہم سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ضروری ہے۔ تو یہ آیت سورہ ہود کی کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بات باندھے۔ اولئک یورزون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جب میرے سامنے حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اس دن گواہی دیں گے رسول۔ اگر اللہ کے رسول کو اجازت بھی دی جائے گی، وہ سورہ نبا کی آیت کے مطابق اگر ہم لے رہے ہیں، من اذن لہ الرحمن، رحمان جس کو اجازت دے۔ آج امت مسلمہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں تو رسول ہماری شفاعت کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں گے؟ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ،
ہاؤلائی الذین کذبا، پروردگار انبیاء بولیں گے اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں گے؟ اے رب العالمین، گواہ دینے والے گواہ بولیں گے، یہ لوگ یہ مشرکانہ عقائد اختیار کر کے، یہ شفاعت کا عقیدہ اختیار کر کے، مشرکانہ عقائد اختیار کر کے تم پر جھوٹ باندھے ہیں، تم نے نہیں کہا ایسی بات، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم پر جھوٹ باندھے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں کے لیے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کی رحمت سے دوری سے مراد اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جانا۔ تو اس لیے ہم سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنا، اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی پیش کروں گا، تو آپ غور کریے، کیا واقعی ہم بھی اس مشرکانہ عقیدے میں گرفتار ہیں؟ کیا ہم روایتی دین پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم فرقان کی روشنی میں حق و باطل کی تمیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کے نام پر منسوب کرتے ہوئے کوئی بات آ رہی ہے تو ہمارے پاس فرقان بھی کسوٹی ہے، جس کسوٹی پر اس پیمانے پر بات کو جانچا جا رہا ہے، اس معیار پر بات کو جانچا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہرحال آپ اپنے گھر میں دعوت دیے لوگوں کو، سورہ شورا آیت نمبر 214 کی روشنی میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤ اے پیغمبر۔ تو اللہ کے رسول کیا کرے؟ بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر نوٹ کر لیجئے 2753، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے، گوگل میں بھی مارے تو آپ کو ڈائریکٹ آ جاتا۔ بخاری حدیث نمبر 2753، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ اے پیغمبر دوزخ کی عذاب سے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میں تیرا باپ ہونا اور رسول ہونا کل آخرت میں کام نہیں آنے کا، جو مال میں سے لینا ہے مجھ سے دنیا میں لے لے، میں آخرت میں تیرے کام نہیں آنے کا، عمل کر لے۔ اے میری پھوپھی صفیہ، میں آخرت میں تیرے کام نہیں آنے کا۔ اے عبد المناف کے لوگوں، میں کل آخرت میں تمہارے کام نہیں آنے کا۔ اتنی کھلی وضاحت کے ساتھ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں آخرت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تو پھر کیا اللہ کے رسول بول سکتے کہ میں آخرت میں تم کو بچا لوں گا؟ اپنے ہی کہی ہوئی بات کے خلاف بول سکتے؟ تضاد ہے نا، کانٹرڈکشن ہے نا۔ پھر اللہ کے وہ آیات واضح طور پر ہے قرآن مجید میں، جو پھر ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 119۔ بے شک ہم نے آپ کو حق بات کی گواہی، کیا ہے؟ حق بات کے ذریعے جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جب بھیجا ہے آپ بتا دیے ہیں، آپ نے پیغمبر ہونے کا حق ادا کر چکے ہیں۔ اب جو جہنم میں چلا گیا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے میں سوال نہیں کروں گا، وہ جہنم میں کیوں گئے۔ تو پھر شفاعت کا معاملہ کیا ہو گیا برادر؟ کلدم قرار پایا۔ پھر سورہ زمر آیت نمبر 19، اللہ فرماتے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، جس شخص کے بارے میں عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، کیا اے پیغمبر آپ اس کو اس آگ سے بچا سکتے ہو؟ ان آیات کے خلاف میں اللہ کے رسول بول سکتے کہ میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا؟ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کا انکار نہیں ہے، بے شک ہم کو جو ہے سنت رسول معلوم کرنے کے لیے کچھ احادیث کا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا، لیکن تمام کے تمام روایتیں صحیح نہیں ہیں، اس میں گڑمڑ ہو چکے ہیں معاملہ۔ اس کے لیے عقیدے کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اس کی روشنی میں آپ فیصلہ لے سکتے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول کی بات ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری بات کیا کرو، میرے بعد تم باتیں سنو گے میرے نام پہ منسوب کرتے ہوئے آئی، تو ان باتوں کو قرآن سے جانچنا، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو سمجھنا کہ میں نے کہا، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو سمجھنا کہ میں نے نہیں کہا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے۔ ایسے کئی باتیں ہیں
جو ہم اللہ پر افترا باندھ رہے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر میں کھلے طور پر رکھ دوں آپ کے سامنے نظر کے تعلق سے، تو یہ اسباب کی دنیا ہے برادر. بغیر اسباب اختیار کرے کہ کسی کو نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتے. یہ اللہ کا اٹل مقرر کردہ قانون ہے. پھر ہمارا تصور یہ ہے کہ نظر لگتی، کیونکہ حدیث ہے، وہ حدیث کا مطلب ہم غلط سمجھ رہے ہیں. حدیث کا مطلب کیا ہے وہ غلط سمجھ رہے ہیں. وہ العین حق کی جو بات ہے، نظر کا لگنا حق ہے، کہ معنی دیکھنے والا متاثر ہوتا ہے، جس کو دیکھا جاتا ہے وہ متاثر نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کو نظر نہیں لگی، بلکہ قانون کے تحت وہ لوگ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہوئے، اپنے ہاتھوں کو میوے کو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹے. عورتیں لاکھوں حسینائیں منتخب ہوتی ہے، لیکن ایک حسینہ کو بھی نہ چھینک آتی ہے نہ اسٹیج سے گرتی ہے، دیکھنے والے متاثر ہوتے ہیں. پھر آیت کا حوالہ کیا دے رہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 67 نوٹ کر لیجیے آپ. یہ آیت کا نہ سیاق و نہ سباق نظر سے تعلق نہیں رکھتا. نظر لگنے کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت کا سپورٹ لیا جا رہا، جبکہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو تدبیر بتا رہے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹوں کو ایک نقصان سے آگاہ کر رہا ہے. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹوں، یوسف علیہ السلام کے مطالبے کے مطابق باپ سے اجازت لے کے، بیٹے 10 بچے جو بھی ہے بھائی ان کے، اجازت لے کے جو ہے نا راضی کر کے وہاں پر لے کے جا رہے ہیں مصر. تو باپ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا، اے میرے بیٹوں، تم ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. داخل ہونے کے باوجود، اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود تم مصیبت میں گر سکتے ہو، لیکن اس مصیبت سے میں تم کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ قانون کے تحت تم کو مصیبت پہنچے گا. لٹیرے ہوں گے، چور ہوں گے، ڈکیت ہوں گے، تم کو لوٹ لیں گے. خدشہ ہے، اندیشہ ہے، باپ کو فکر ہے اپنے بیٹے کی کہ 10 بچے مل کے جو ہے نا وقت واحد میں ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. اس فکر سے آپ جو ہے نا ایک تدبیر، ایک پلان بتا رہے ہیں. کیا بولیے آپ، اس میں کوئی نظر کے لگنے کی بات ہے؟ یا بول رہے ہیں کہ نظر لگنے کی وجہ سے اب باپ جو ہے نا نظر لگتی اس لیے بیٹوں کو تدبیر بتا رہا. بالکل غلط، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. پھر سورہ قلم کی آخری آیت کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں بھی نظر لگنے کی کوئی بات کا تعلق ہی نہیں ہے. اللہ پر جھوٹ باندھ رہے نا. نظر لگنے کے عقیدے کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، اس کا حوالہ دے رہے ہیں سورہ یوسف کی 67 نمبر کی آیت اور سورہ قلم کی آخری آیت. تو پھر اللہ پر جھوٹ نہیں باندھے. ان دونوں مقامات کی آیتوں کا تعلق نظر لگنے سے ہرگز نہیں ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ مشرکین، منکرین، انکار کرنے والے لا الہ الا اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ جب قرآن سن رہے ہیں، جب آپ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں ان کو، تو وہ آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو گرا دے، یعنی آپ کے منصب رسالت کو گرا دے، آپ کو ایسے جو ہے نا نقصان پہنچائے کہ آپ یہ کام سے ہٹ جانا. اللہ کے بندوں کو آپ دوزخ کے عذاب سے بچا رہے ہیں اور انسانی دنیا کو آپ دستور زندگی سکھا رہے ہیں. یہ جو ہے نا ہمارے لیے مشکل ہے، ان پر جو ہے نا کیا ہے گرا گزر رہا ہے. تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر نظر لگنے کی بات نہیں ہے برادر، غور کرنا. سورہ بنی اسرائیل میں اسی قسم کی آیت ہے، آیت نمبر 45. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. جب آپ قرآن میں سے اللہ کی الہ واحد ہونے کی بات سناتے ہو تو یہ لوگ تم کو نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، غصے بھری نظروں سے دیکھتے ہیں. تو یہ بات ہے. تو میں عرض کرنا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ادارے کی جانب سے جو باتیں
کہی جاتی ہے وہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، کوئی کتاب کے خلاف ہم بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے وہ ذخیرہ احادیث میں جمع ہے، بے شک اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس میں صحیح اور غلط ہے، اور غلط منسوب کرتے ہوئے اللہ کے رسول پر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حدیث صحیح ہو سکتی، ہر روایت صحیح ہو سکتی، ہر روایت صحیح ہو سکتی، بلکہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ بلکہ روایت جو منسوب کرتے ہوئے اللہ کے رسول پر آئے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ان آیات کی روشنی کے خلاف۔ تو یہ تمیز، یہ فرقان ہر آدمی کے اندر پیدا ہونا ہے، ورنہ کل آخرت میں گھاٹا ہوگا۔ دیکھیے آج قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں کتنے رکاوٹیں میں ہمارے راستے میں پیدا کر رہے ہیں، تو پھر کیا واقعی قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسان ہے۔ ہمارے علماء دین اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے لیے قرآن آسان ہے۔ اللہ 4 مرتبہ جو ہے ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ ایک ہی آیت دہرا رہے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی ہے تم میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر ان کی بات چھوٹی ہو گئی نا۔ یہ ایک ہتھ کنڈا ہے، قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہمارے اکابرین نے جو کتابیں جمع کی ہے بس اسی کو پڑھو، یہ تمہارے لیے نجات کے لیے کافی ہے کہنا، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہر آدمی پر فرض ہے، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت پر قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین آدمی وہ آدمی ہے جو خود قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے، قرآن سمجھے، دوسروں کو سمجھائے، قرآن کی ہدایتوں پر اللہ کے رسول کے جو ہے نا سنت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق عمل کرے اور عمل کرنے کی ترغیب دلائے۔ تو یہ باتیں ہیں، جیسا انجام آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جو لوگ اللہ ماشاء اللہ قرآن سے ہم کو روک رہے ہیں، ان کو اللہ کا دشمن کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے دشمن ہیں وہ۔ یہ میری بات نہیں ہے برادر، یہ ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ سنجیدگی کے ساتھ غور کریے ان آیتوں پر۔ یہ انکار کرنے والے کافر، ان کا رویہ تھا، آج مسلمانوں کا رویہ ہو گیا ہے، قرآن سے روک رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کیسا روکتے تھے؟ قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ ان کے جو ہے نا کیا ہے؟ دھندے نہیں چلیں گے۔ تو ان کی کارستانی یہ تھی، لیکن ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے روکا جا رہا۔ تو یہ انکار کرنے والے کافر کہتے ہیں کہ قرآن جب پڑھ کر تم کو سنایا جا رہا ہے ہرگز مت سنو اور شور و غل مچاؤ تاکہ تمہارے کفر کا غلبہ برقرار رہے۔ تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ان کو ہم عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شدید عذاب کا، عذاباً شدیدا، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا۔ ایسا قرآن سے روکنے والے، قرآن سمجھ کر پڑھنے سے روکنے والے، قرآن ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، صرف خاص آدمی ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بات کہنا یہ قرآن سے روکنا ہے تو ان کے لیے عذاب شدید ہے، ان کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ ان کے اعمال کے پاداش میں، اسفال الذی کانوا یعملون، جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ پھر ان کا انجام یہ کیوں ہوگا؟ عذاب اس لیے دیا جائے گا، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ دشمن جو قرآن سے روکنے والا کون ہے؟ اللہ کا دشمن، اعداء اللہ النار۔ اس کے بعد لہم فیہا دار الخلد، اس تصور میں ہے برادر کہ جہنم میں چند دن چل کے نکل کے جنت میں جائیں گے، بالکل غلط بات ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کون روکتے قرآن سے؟ ایک تو منکرین روکتے ہیں، پھر قرآن پڑھنے والے قرآن سے روک رہے ہیں، تو ان دونوں کا انجام ایک ہی ہے، لہم فیہا دار الخلد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کیے جائیں گے، دار الخلد۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟
جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں سے جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑ رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ آیت کی پیش کی جا رہی ہے لیکن اپنے مشرکان عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا ہے؟ جھگڑا ہے، جھگڑا. تو لہٰذا ہم غور کرنا، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا، جب ہی جا کر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ فرقان، صحیح اور غلط، ہدایت و گمراہی کی جو ہے کسوٹی پیدا کرے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذریاتہ اجمعین. امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وأعز وأجل وأتم أکبر.